بے حیائی اور تمام بری باتوں سے روکتی ہے۔ پہلے تو ہم اپنی زندگی کے شب و روز کو کھنگال کر دیکھیں، تنہائی میں بیٹھ کر دماغ پر زور ڈال کر دیکھیں، واقعی ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر ہم زندگی اپنی گزارتے ہیں، تو کتنا ہم نماز کے پابند ہیں، 24 گھنٹے میں کتنے وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کو کھنگالیں گے، غور و فکر کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ مشکل سے 5% لوگ اللہ کے گھر مسجد کی چار دیواری کے اندر اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ 95% لوگ مسجد سے دور دنیا کی طمع، اس کے لالچ میں، دنیا کی دولت و ثروت حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا کہتے ہیں، بشیر میاں سے سچی محبت کرنے والا، اعلیٰ حضرت کا عاشق اور شیدائی کہتے ہیں، مگر ہم نے اپنی زندگی کے شب و روز کو کھنگال کر دیکھا تو ہم فجر سے غائب ہیں، ظہر سے ہم غائب ہیں، عصر و مغرب سے ہم غائب ہیں، عشاء کی نماز سے ہم غائب ہیں۔ ایک قوم کے زندہ دل مسلمانوں، ہم دنیا کی دولت و ثروت کے چکر میں اللہ کی عبادت کو بھول گئے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرنا بھول گئے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا بھول گئے ہیں۔ واقعی ہماری دنیا کے اندر ہمیں دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمیں کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ کوئی دنیا دار نہیں بتائے گا۔ اگر یہ پیغام بھی ہم کو دیتا ہے تو رب کا قرآن دیتا ہے، جس کو ہم نے اٹھا کر طاقوں پر سجا کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے اس رب کے قرآن کو اٹھایا ہے، اس قرآن کو اٹھا کر سینے سے لگایا ہے۔ ہم نے معلوم کیا اے رب کی مقدس کتاب، اس انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے، اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے، پیدا کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو رب کا قرآن ہے، ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کو پیغام دیتا ہے، میں نے انسانوں کو دنیا کی خرافات میں الجھنے کے لیے نہیں، دنیا کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو اگر پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور تمام بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ادھر نماز پڑھی، مسجد سے باہر قدم رکھے، کبھی امام کی بغاوت، کبھی بھائی کی مخالفت، کبھی پڑوسی پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، کبھی کسی کی غیبت و چغلی کر رہے ہیں۔ آخرکار رب کا قرآن تجھے کہہ رہا ہے، نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، نماز بری باتوں سے روکتی ہے، مگر یہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، مسجد سے باہر قدم رکھا ہے تو شراب یہ پی رہا ہے، زنا یہ کر رہا ہے، جوا یہ کھیل رہا ہے، حرام کاری یہ کر رہا ہے، غیبت و چغلی یہ کر رہا ہے۔ عالم تصورات میں ہمیں جواب ملتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کونین کے دولہا ارشاد فرماتے ہیں، صلی کانکا تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب نماز پڑھنے کھڑے ہوا کرو تو اس حال میں کھڑے ہوا کرو، یہ پوزیشن بنا لیا کرو کہ تم ذات خدا کا دیدار کر رہے ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو اتنا تصور کر لیا کرو، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا رب کائنات تمہارے سجدوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکات و سکنات کو۔ سبحان جو نماز عشق رسول میں ڈوب
کر پڑھی جاتی ہے، پوری دل جمعی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اس انداز سے پڑھی جاتی ہے کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت و حالت پیدا نہ ہو سکے تو اتنا تصور کر لے کہ ہم تو رب کو نہیں دیکھ سکتے، اس لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، گناہگار ہیں، مگر رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس انداز سے نماز پڑھیں گے، مسجد کے باہر ہمارے قدم ہوں گے تو ہم اپنے بھائی کی مخالفت نہیں کریں گے، اس کو اپنے سینے سے لگا لیں گے، ایک غریب پر ظلم نہیں کریں گے بلکہ اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے، دنیا کے اندر فتنے برپا پیدا نہیں کریں گے، بلکہ جو سرہند کی دھرتی سے مجدد الفسانی نے آپس میں اتفاق و اتحاد کا پیغام دیا تھا، اس اتفاق و اتحاد کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ اتحاد کا نام زندگی ہے اور اتفاق اختلاف کا نام موت ہے۔